اس کے بعد میں جو اگلا سوال ہے یہ ہے محمد عیسیٰ صاحب پربھنی مہاراشٹر سے. محمد عیسیٰ صاحب نے پوچھا ہے مولانا قوما اور جلسہ اس کی جو تسبیحات ہے وہ امام کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا ہے؟ بھائی ہمارے محمد عیسیٰ صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے امام وہ تسبیحات کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی مجھے بہت ساری کتابوں میں تلاش کرنا پڑا. ابھی دیکھو آپ کیا تسبیح کہہ رہے ہیں، مجھے یہ پہلے تو مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں آیا آپ کا، کیونکہ آپ تھوڑا اور واضح کرتے تو پھر سمجھ میں آتا تھا. لیکن پھر بھی میرے جہاں تک سمجھ میں آیا، اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی قومے کے اندر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، امام کے سمیع اللہ لمن حمیدہ بولنے کے بعد، یا پھر دونوں سجدوں کے درمیان میں جو پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی واہدینی واجبرنی وعافینی ورزقنی، اگر اس کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں تو پھر میں آپ کو بتا دوں یہاں پر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تھا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم لوگ ربنا ولک الحمد پڑھا کرو. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے. اور یہاں پر جو تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ بھئی مقتدی وہ صرف ربنا ولک الحمد اور حمدن کثیرن کہیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ امام کہیں گا، لیکن امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کے ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے جو حمدن کثیرن کی ہے، اور اسی طریقے سے دونوں سجدوں کے درمیان. تو اس سے کیا ہوگا، ایک مستحب بھی ادا ہو جائے گا، اور رکوع اس کے بعد جو قومہ ہے، قومہ اور جو سجدہ ہے اس کے درمیان اتنا گیپ ہوگا جس سے مقتدی صحیح ڈھنگ سے قومے میں کھڑے ہو کر اپنے واجب کو ادا کر سکے. اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی جو جلسہ ہے اس میں اگر امام یہ دعا پڑھیں گا تو اس سے مقتدی بھی وہ دعا پڑھ سکیں گے، اور مقتدی لوگ بھی اطمینان سے جلسے میں بیٹھ کر پھر اگلے سجدے کے اندر جا سکیں گے. تو بالکل امام نے پڑھنا چاہیے.